بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات گرامی، ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے تین اعمال کے یا تین چیزوں کے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں اخروی لحاظ سے۔ یا تو وہ تین چیزیں، سب سے پہلے تو ایک صدقہ جاریہ، جو کچھ بھی آپ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں گے، آپ نے اگر کوئی مدرسہ بنایا ہوگا یا مسجد بنائی ہوگی یا پھر کنواں کھود کر اس کے پانی کو عام کیا ہوگا یا نہر جاری کر دی ہوگی یا پھر کوئی بھی اس طرح کی چیز میں حصہ لیا ہوگا، مسجد بنانے کے کام میں حصہ لیا ہے، ایک اینٹ بھی آپ کی صرف ہو گئی ہے، تو جب تک وہ مسجد رہے گی، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی اور اس کے اندر نماز پڑھی جائے گی اور دین کا کام ہوگا، اس میں سے آپ کو ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ دوسرے ہے او علم ينتفع به، یا پھر آپ نے کوئی ایسا علمی کام چھوڑا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ یہ معمولی نہ سمجھے کہ ہم، بلکہ کروڑ لوگ علماء کا نام لیتے رہتے ہیں، چاہے وہ علماؤں کے علماء یا علماؤں کے تاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے وارثین جتنے بھی ہیں، ہم ان کے نام لیتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات ہم کہتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، فلاں اور فلاں، تو ان کے علم سے جب تک ہم استفادہ کرتے رہیں گے اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے علم سے جب تک ہم دوسرے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اور اس کا فائدہ ہمیں قبر کے اندر ملتا رہے گا، ہمیں آخرت میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور کیا ہی عظیم شان یہ دولت ہے کہ مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور صرف ذکر خیر نہیں بلکہ دعاؤں کے ساتھ ان کو تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کبھی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کبھی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، کبھی ان کے مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کیا ہی عظیم شان دولت ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو صدقہ جاریہ، جو صدقہ جس کا فائدہ آپ کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا، وہ بھی، اس کا بھی ثواب اور اس کا بھی فائدہ آپ کو حاصل ہوتا رہے گا۔ دوسرا، آپ کے ثواب کے اکاؤنٹ میں جو لکھا جائے گا، آپ کا علم جو آپ نے چھوڑا ہے کتاب کی شکل میں یا اقوال ذری کی شکل میں یا کسی بھی طرح کی تفسیر اور تشریح کی شکل میں اور دعوت کی شکل میں، اس سے بھی جب تک فائدہ اٹھایا جائے گا، اس کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں لکھا جاتا رہے گا۔ ایک اور چیز کہا، او ولد صالح يدعو له، اور تیسری چیز ہے نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی رہے، نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس کا تعلق سب سے زیادہ ان کی تربیت سے مربوط ہے۔ جب تک اولاد کی تربیت نیک نہیں ہوگی، تب تک اولاد نیک نہیں ہوگی۔ ان کے رکھ رکھاؤ اور ان کے جو کپڑے اور رہن سہن کی جس طرح سے ہم فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فکر ان کی صالحیت اور ان کے اچھے بننے کی فکر ہونی چاہیے۔ علماء، بلکہ اس سے بھی پہلے، علماء سے بھی پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ اپنے بچوں کو اساتذہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ علماء یا ان کی مائیں اپنے بچوں کو اساتذہ کے حوالے کر دیتے تھے، بلکہ اس کی سنت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہی موجود ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں آتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو چھوڑ جاتی ہے کہ جو کچھ سیکھنا ہے آپ سے سیکھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے آپ کی خدمت میں رہ کر کرنا ہے حضرت انس کو۔ اس طرح سے کئی سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ان کی مائیں ان کے اولاد کو نیک بننے کی خاطر اور بہت ہی علم میں بڑا مقام پیدا کرنے کی خاطر ان کو چھوڑ دیتی تھی ان کے اساتذہ کے ساتھ، یا ان کے اساتذہ کے حوالے کر دیتی تھی۔ آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے، آج بھی آپ اپنے اولاد کو اساتذہ کے اور علماء کے حوالے کر دیں تاکہ وہ دیکھیں وہ کس طرح سے تربیت کرتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ گرچہ ان کو وہ اپنے طور پر تربیت کرتے رہیں گے، آپ بھی اپنے طور پر تربیت کرتے رہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اساتذہ سے اور ان کو علماء سے منسلک کریے، جس کی وجہ سے وہ صلاح اور تقوی کے جو حامل بنیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے وہ دعائیں کریں گے۔ کتنے ہی اولاد ہیں جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور کیا ہی نیک بخت اولاد ہے وہ جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اولد صالح يدعو له۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے اولاد کی بہترین سے بہترین تربیت کی فکر کریں، ان کی دنیا کی نہیں بلکہ ان کی آخرت کی فکر کریں، جن کی آخرت کی فکر خود اپنی آخرت کی فکر بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے وہ بہت ہی اہم ترین ہے، اولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت بہت سارے علماء کی مائیں تو ایسی ہوتی تھی کہ وہ جب واپس آتے تھے تو ان سے کہتی تھی کہ جب تک تم اپنے اسباق کو پورا نہ کر لو تب تک تم واپس نہ آ جاؤ۔ اس کی وجہ سے وہ واپس تک نہیں آتے تھے، سالوں سال کے سفر پر روانہ ہوتے اور پھر کئی سالوں کے بعد پھر واپس آتے اور اپنی ماں کی خدمت میں رہتے۔ تو یہ چیز ہمیں بھی کرنی چاہیے، اولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، وہ نیک اولاد آپ کے لیے ذریعہ نجات بنیں گی، آپ کے مرنے کے بعد بھی ان کی دعائیں آپ کے لیے کارآمد اور مند اور مفید بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔